تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے. تو 3 دن آپ نے اس سے کیا کرنا تھا؟ یہ جج پوچھتا ہے اس سے. مجھے پتہ کیا کرنا تھا. انہوں نے وہ کرنا تھا جو اعظم سواتی سے کیا اور جو شہباز گل سے کیا. اور جو بدترین اس ملک کی تاریخ کا، جو میری زندگی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، جو انہوں نے اس درویش، اس ملنگ ذل شاہ سے جو انہوں نے کیا. یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں، اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا. صرف آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی کہ اس آدمی سے، اس بیچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا. بس 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 پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا، اس کا اسکل توڑ دیا، اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بلیڈنگ، اس کی سپلین پھٹ گئی، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تشدد کیا، اس کی کمر پہ مارا. یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے ہیں انسانوں پہ؟ اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کو شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو. پہلے میرے اوپر 302 لگاتے ہیں، قتل کا مقدمہ، 3 دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو. یہ حیوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ قابلیت ہے، اور ڈرے ہوئے ہیں ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائے، کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے. بس اس کی وجہ سے. اب سنیں ذرا. جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے 18 کو میری بیل ہے، تک پروٹیکٹو بیل ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے ایشورٹی بانڈ دیا. اس نے جا کے اپنی ایشورٹی دی کہ عدالت میں یہ پریزنٹ ہو جائے گا. جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ ایشورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو اریسٹ کر نہیں سکتے. پہلے وہ ڈی آئی جی نہ ملے اس کو، تب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی. یہ کوئی قانون لیکن امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے، یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے. اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈالنے کی؟ کیونکہ لنڈن پلان کا یہ حصہ ہے. وہ نواز شریف کو ایشورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، یہ اس کا حصہ ہے. اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور 5 اور کیس کر دیے ہیں، 85 کیس ہو گئے میرے. یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی، اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے. اب سنیں سنیں ذرا، ضروری بس. اچھا اب سنیں ذرا غور سے سنیں میری بات، کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا. میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں 85 کیسز ہیں. ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے، ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس. بس ایک منٹ سنیں. اب میری بات سنیں غور سے. دیکھیں، ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے. نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو، ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ، اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو، اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو، تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے. یہ ان کا پلان ہے. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں، میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں، ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے، پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا، لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں.
اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ. اس لیے اس بار یہ ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں. میری کوشش ہوگی جدھر جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا، خود کروں گا. اور میری یہ کوشش ہے، نہ میرا کوئی فیورٹ ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ میرا کوئی دوست. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا. میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے. میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا. لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا. دیکھیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، پالیٹکس میں بھی آتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے. لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری عزت ملتی ہے، ڈی سی سلام کرتا ہے، پولیس والے آگے پیچھے، وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. اگر میری لڑائی ہے، علاقے میں دشمنی ہے، تو جیسے ہی میں الیکشن جیتتا ہوں، اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے، مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، میری زندگی بھی بچ جاتی ہے. یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے، پالیٹکس میں، زندگی میں محنت کرتا ہے. دیکھیں، میں اب اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا. یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے. بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا. میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے، انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو خوف ہے، جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. 625 میں جنگ بدر، 313، 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے، ورلڈ ہسٹری کا. 625 جنگ بدر، 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ، اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے. یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں. یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے. دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی کئی آیتیں، جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ، بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف، کنفیڈریشن تھی، تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے. ادھر آیت آئی کہ اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے؟ خوف دور کر دیے. وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے جو ساری دنیا میں پھیل گئے. جو میں نے یہاں باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا. اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا.
اور وہ چند میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے. بس سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے. میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں. وہ سارے انہیں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, یہ آپ کو تشدد کریں گے, مار دیں گے, زہر دے دیں گے جیل میں. وہ کھڑے ہو گئے سارے. اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں, اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں, وہ بیچاری سمابیا وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے. یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے؟ وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں, پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطین ہے اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے. یعنی کس طرح کے, جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں, میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جانا, میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, شورٹی بانڈ تھا, اس کے باوجود ان بدنیت تھے, جیل میں لے جانا چاہتے تھے, انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا. ان کا پلان, وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو, وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا. اس کو میں آج کہہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا, جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے. اچھا, اب جو وہ نوجوانوں نے جی, تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے, اور میں کوئی سویا نہیں, صبح کے 12 بجے 1 بجے, خواتین بھی 12-1 بجے تک ساری رات جاگے رہے. تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ, کیونکہ انہوں نے اتنی ٹیئر گیسیں کی لوگ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں, میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں, کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے آپ سب سے 5000 پولیس جمع کر کے لے آئیں اور رینجرز کر لیں, اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائیں, وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں. یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی؟ اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے. تو کیا ہم کوئی دشمن ہے ملک کے؟ یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں, جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر, ان کی عیدیں باہر, ان کے علاج باہر, ان کی شاپنگ باہر, ان کے ٹبر سارا باہر, ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں, اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے. یہی اس پاکستان میں ہوا تھا. کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دی. تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک ٹوٹ گیا تھا؟ اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے, ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہے, اور یہ اوپر والے چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں. ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا, ان کو نہ لے کے آئے, انہی کو لا کے اوپر بٹھا دیا. اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے, پولیس دیکھیں گے, تشدد دیکھیں گے, بھاگ جائیں گے. یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی. یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے. یہ وہ قوم ہے جو پچھلے 11 مہینے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی. جاگی ہوئی قوم ہے. اور بس اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے. اس کا مطلب
آزاد کر رہے انسانوں کو. یہ میری آج بات سن لیں, اگر لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد نہیں کرتا, اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی, زبان پہ ہی رہ گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین آزاد کرتا ہے انسان کو. میں 26 سال سے اپنا نصب العین بنایا کہ اللہ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں, کسی کے اور سامنے نہیں جھکتا. یہ وہ قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ آتی جاتی ہے, الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے, لیکن جب عوام ایک قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, 10 سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں بن گئی, کیونکہ قوم ہے. ہم ابھی تک قوم میں نہیں بنے تھے. یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری گورنمنٹ, مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ اس نے قوم کو جگا دیا. گورنمنٹ سے جائے, قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں. اس لیے سنیں, سب سے پہلے موت کا خوف, پھر عزت, پھر عزت. اب یہ سنیں, میں جب سے پالیٹکس میں ہوں 26 سال, جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی. مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا, کتاب چھپا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے, انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گند. مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے, ایک وہ خاتون. میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھا ہوں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں, وہ بشرا بیگم ہے. اب اس کی جو کردار کشی کی گئی, جو خاتون نہ کبھی ڈنر پہ جاتی ہے, نہ کسی شادی پہ گئی ہے 5 سالوں میں, نہ کوئی بار لندن گئی ہے, نہ کوئی شاپنگ کا شوق ہے, نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر جو انہوں نے کیا پلان کر کے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریباً ٹی وی چینلز خرید چکے ہیں. یہ ہر روز وہ ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے, کیا فرق پڑا؟ وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے. سنیں ذرا میری بات, ہمیں یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا ایم ایل اے بنوں گا یا ایم پی اے تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی. بلکہ جتنا آپ کو اللہ نوازتا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے, ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے. جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے اتنی آپ کو زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر. اس لیے یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سارے ملک میں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے, جو 30 سال اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں. لوگ گالیاں نکالتے ہیں, آج کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو. کیونکہ ذلت اور عزت نہ پیسے سے کسی کو ذلیل کرا سکتے ہیں, نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے. اور جو آخری چیز ہے رسک. دیکھیں, میں پھر آپ کے سامنے وہ کھڑا ہوں, ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہاسپٹل بنانا تھا, میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے, حالانکہ جو کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی, جو میرا جو مقام بن چکا تھا, مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیت کر کے میرے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. کوئی میں نے کام نہیں کیا, صرف پہلے میں ہسپتال بنانے پر لگ گیا, اس کے بعد 96 کے اندر پولیٹیکل پارٹی لگی, سارا وقت اس میں اور ہسپتال میں نکل گیا. لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی مجھے مشکل ٹائم آئے, پیسے ختم ہو گئے, کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تھے اس میں کبھی نہیں آئے. کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے, اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. جب میرا پیسہ ختم ہونے لگتا تھا, کوئی سیریز آتی تھی, وہ کہتے تھے جی عمران خان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تبصرے کر دیں, وہ تبصرے کرنے میں سال کا ہی خرچہ نکل جاتا تھا 5 دنوں میں. یا پھر کوئی پرابلم, میرا گھر بنا رہا تھا, پھر پیسے ختم ہو گئے, پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے میچ ہے,
انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا, میرے بچے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا 5 دن دے دیں. 5 دنوں میں میرے 2 سال کے پیسے نکل گئے, خرچے نکل گئے. یہ دیکھیں, یہ ایسے نہیں ہوتا, اوپر والا کرتا ہے رہے. کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹریپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ, جس طرح کی انہوں نے اب بندوق چلا رہا ہے, عورت وہ بیچاری سمابیہ کے اوپر ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہا ہے, وہ کون سے خطرے میں, ایسی خاتون چلی آ رہی ہے. کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو, انلیگل آرڈر, تم ذمہ دار ہو. کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں. نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہا ہے, یا وہ 25 مئی میں جو انہوں نے کیا, یا لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا. کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور اس لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو انلیگل تھے. ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے. میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں, میرا وہاں بڑا ٹائم گزرا ہے, کبھی کسی نے, پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں. انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا, انہوں نے نہیں کرنا تھا. یہ جو غلط کام کرواتے ہیں, اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کو اوپر بٹھا کے, یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی آزادی ہو, جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے, کبھی نہیں ہوتا. اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رسک کے لیے. ہمیشہ مجھے موقع ملے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب ساؤتھ افریقہ آ جائے کرکٹ کھیلنے کے لیے, ہم بڑے پیسے دیں گے تمہیں. بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا, کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا, اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا. تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا, بڑے پلیئرز اٹریکٹ کرتے تھے, بڑے پیسے آفر کرتے تھے. ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں 2 راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودے کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہو. مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا, مجھے ہندوستان سے آیا جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو, یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو, ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. بڑے پیسے تھے ان دنوں میں. تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا. اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے, جن کو موقع ملے ایم پیز, وزیر بنیں گے, میری ایک آج بات یاد رکھ لینا, عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا, جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے, کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے میں نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا. وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا. تو جو وہ نہیں کرے گا, آپ جو مرضی کما لیں, آپ کو عزت نہیں ملنی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں. آپ کی ویژن ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا, ملک کا سوچنا, اپنی میں سے باہر نکلانا ہے. بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے. دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی. کتنے ہندو یہاں اربوں پتی ہندو تھے, لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں. جو انسانیت کا, آج آپ چلے جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں, عرس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی, آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. 1000 سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے, انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں, رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں, تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے, سب لیڈرز تھے. تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے, اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا, تو انہوں نے 1 لاکھ لوگ تھے, ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو
کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں، تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے، پھر 10 رو کے بعد جاتا تھا، پھر ایسے. تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں اے نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا. اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی. یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں. یہی آپ کی مشن ہے. دیکھیں، آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں. آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، ذات سے باہر نکلائیں. نیلسن منڈیلا 27 سال اس نے جیل میں گزارے، 27 سال. اور جب باہر نکلا تو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا تھا. جب فتح مکہ ہوئی، انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا معاف کر دیا، کیونکہ ذات کے لیے نہیں تھے وہ. یہ جو ذات کی پالیٹکس، ذات میں آتا ہے، ذات سے جو آدمی باہر نہیں نکلتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ویژن بڑی کریں دنیا کی، اس سے باہر نکلائیں کہ میرا ٹیکا ہوگا، میرا یہ ہوگا، ایک پریسس کوٹ ہوگا تو پتہ نہیں تھانے دار سلوٹ کرے گا. اس سے باہر نکلائیں. یہ چھوٹے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. بڑا انسان ایسا نہیں سوچتا. بڑا انسان وہ ہے جو اس کی سوچ بڑی ہے، ویژن بڑی ہے جس کی. تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا. میں آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ میں چاہتا تھا درست ہو، کیونکہ میں نے 26 سال میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جس طرح کی تکلیف ہوئی، جس طرح کے پولیٹیشنز میں نے دیکھے، اسمبلی میں زیادہ تر لوگ دیکھے، اپنی پارٹی میں لوگ دیکھے، مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے. ہماری میٹنگ ہوتی تھی، اب یہ بجٹ کے اوپر ووٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی. سب سے جی اچھا جی میرا یہ اسکیم کر دو، جی میرا حلقہ یہ کر دو. وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اوپر کرائسس ہے، میرے حلقے میں یہ کر دو تو وہ کر دو. اور میں سوچتا تھا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کس عذاب سے ان میں کورونا کا کرائسس آیا ہوا تھا ساری دنیا میں. وہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کہ میرے حلقے میں بس یہ کر دو. اور میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کی ویژن پاکستان کی ہونی چاہیے. پاکستان چلے گا تو آپ کا حلقہ ٹھیک ہوگا. میرا حلقہ ٹھیک ہو جائے پاکستان جائے باہر میں. تو میں آپ ساروں کو اپنے 26 سال کے تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑے انسان بنیں، بڑی سوچ لے کے آئیں. جب ٹکٹ جو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں میں اپنی دیانتداری سے ٹکٹ دوں گا، میں آپ کو پوری کوشش کروں گا. میں صرف آپ سے ایک چاہتا ہوں کہ جن کو ٹکٹس نہ ملیں، خدا کا واسطہ ہے کھڑے نہ ہو جائیں. اس وقت نازک موڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو نہ ہرا دیں، نقصان ملک کا نہ کر دیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی آپ میں سے کسی کو نہیں بھولے گی. میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا، کوشش کروں گا سب کو دیکھوں، پھر سے کوشش کروں گا اپنی ایمانداری سے. لیکن پارٹی جو بھی ہوگا فیصلہ، آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آپ یہ جہاد لڑ رہے ہیں. یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کر رہے ہیں. اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے، اگر ہم اس وقت صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے، ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر پاکستان بنا دیں گے. بہت بہت شکریہ.